جو آپ ظہیر اندوزی کی بات کر رہے ہیں نا بلال بھائی، اس میں ہم آپ کے حزب اختلاف نہیں ہیں، آپ کے موافق ہیں. جو رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے، کیا وہ صرف اور صرف اسی طرح نیکیاں حاصل کرنی ہے کہ ہم نے روزہ رکھ لیا، ہم نے قیام کر لیا؟ کیا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کرنی جیسے علامہ صاحب نے کہا ہے؟ دکھ اور افسوس کی بات ہے پوری دنیا میں بلال بھائی، پوری دنیا میں کوئی فیسٹیول آتا ہے تو قیمتیں گر جاتی ہیں. اور اللہ کرے کہ پاکستان میں بھی ہم کبھی یہ دیکھیں کہ اگر رمضان سے پہلے 150 روپے کا درجن کیلا ہے تو رمضان میں 100 کا ہو جائے. رمضان میں جو آپ نے کھجور کی بات کی ہے، یہ 100% درست بات کی ہے. ہم نے خریدی اپنے ادارے کے لیے، پہلے 450 ریٹ تھا، اب 650 ریٹ ہے. اچھا بلا وجہ، حالانکہ یہ کولڈ سٹوریج کی کھجور ہے، کولڈ سٹوریج کی، وہ ذاتی کھجور ایران کی اور ادھر ادھر کی کھجور کولڈ سٹوریج کی. میں یہ کہتا ہوں کاش پاکستانی تاجر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کو چاہیے کہ ظہیر اندوزی کے اوپر بھی ایک پورا پروگرام کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر نفرت فرمائی ہے مسلمانوں کی خوراک روکنے والے کے لیے. خشک اور گیلے کے اوپر آپ نے کتنا، آپ بتائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے ہیں، ناراض تھے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کرے پاکستانی تاجروں کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے. ہم سب اس میں حالانکہ وہ ذخیرہ نہیں تھا، وہ ذخیرہ نہیں تھا، وہ تو صرف غش تھا نا، کہ وہ ملاوٹ کر کے بیچ رہا تھا ایک گیلی گندم کے اوپر خشک گندم، تو وہ تو ملاوٹ تھی، وہ بھی اسلام میں پسندیدہ نہیں. تو ظہیر اندوزی تو خوراک کو روکنا اور پھر اس کی قیمت کا اس قدر چڑھ جانا. تو ایک تو تاجروں کو بھی چاہیے کہ اگر رمضان میں نیکیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ روزے داروں کو ریلیکس کرے، سستا کرے، کم کما لیں. اور دوسری بات جو علامہ صاحب نے وقفے کے دوران کہہ رہے تھے کہ یہ قیمتیں کنٹرول کس نے کرنی ہے؟ حکومت نے. تو کہاں ہے؟ کہنے کا مطلب یہ حکومت عاجز ہے، نہیں کر سکتی. اب کہاں سے لائے وہ اتنا میکنزم کے کنٹرول کرے؟ دنیا جہان میں حکومت کنٹرول کرتی ہے بھائی. آپ یہ اگر سمجھے نا آج کہ کوئی برطانیہ والے ہم سے زیادہ ایماندار ہیں مسلمان، یا چائنا والے ہم سے زیادہ، ایسا نہیں ہے. کیونکہ قانون بہت سخت ہے. آپ کریں گے دکان بند، آپ باسی چیز ایکسپائری کے قریب بیچیں گے، دکان بند. آج میں نے ایک میڈیسن منگائی آن لائن اور اس کی قیمت 50% ڈاؤن ہوئی تھی. تو میں نے کہا یہ 50% ڈاؤن ہے، یہ بڑی کمال بات کی ہے. جب وہ میرے تک میڈیسن پہنچی، دیکھیے میڈیسن زندگی اور موت کا سوال ہے، بے شک اس کی ایکسپائری جو تھی وہ اگلے ماہ تھی. اب دیکھیے کتنی بڑی بے ایمانی ہے یہ کہ آپ دوائی بیچ رہے ہیں اور اس کی ایکسپائری جو ہے وہ صرف 30 یعنی ڈیز. موت بیچنے پہ بھی ہم ہچکچاہٹ نہیں کر رہے. اور میں اگر اس کا نام بتاؤں نا آپ کو جو بیچنے والا تھا، تو اس کے نام کے آگے پیچھے جو ہے نا وہ پورے اسلامی تاج جو ہے نا وہ پہنے ہوئے تھے. تو میں نے اس ایمان سے مجھ کر لیا. حضور اقدس، ہماری جو تربیت ہونی ہے رمضان میں، اس میں ظاہر ہے کردار کی ایک تربیت ہونی سے بھوک کی پریکٹس تو نہیں ہے نا یہ، لیکن یہ تربیت ہو نہیں پا رہی 76 سالوں میں. ہم دیکھ لیں کیوں. بنیادی طور پہ ہم سب اس بات سے واقف ہیں، یعنی اس میں کون سی ایسی بات ہے جو سمجھ میں نہ آنے والی ہے. میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ انسان کی ہدایت اور فلاح کے لیے تو اتنا دین ہی کافی ہوتا ہے جتنا انسان 5ویں کلاس تک حافظ صاحب سیکھتا ہے. صحیح بات ہے. اصل معاملہ یہ کہ وہ جو خیر ہم تک پہنچتا ہے وہ ہماری زندگی میں شامل ہو، ہمارے نشست برخاست سے ہمارے معاملات میں اس کا رنگ نظر آنا چاہیے. اب یہ سوال بڑا اہم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں ایک تو بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ابلاغ کا وہ درجہ موجود نہیں ہے، ابھی بہت زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے. جی میں بالکل پوری شرح صدر کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ آج بھی ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے ان تک اس طرح خیر جو ہے اس کو ایکسپلین کر کے نہیں پہنچایا گیا جیسے پہنچانا چاہیے. شہر کے دکانداروں تک یہ خبر نہیں پہنچی کہ کردار یہ دوسرا درجہ میں عرض کرتا ہوں نا. اب دوسرا معاملہ کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں ایک طالب علم کے طور پہ جب میں اپنے معاشرے کو باہر کے معاشروں کے ساتھ یا نسبتاً ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ دیکھتا ہوں، یہ بالکل بات درست ہے کہ وہاں پر چیک اینڈ بیلنس کا نظام اتنا مؤثر ہے، وہاں کی حکومتیں جو ہیں وہ اتنی ویجیلنٹ ہے اس معاملے میں، اور اتنی ناقابل برداشت حد تک اس کو جرم تصور کیا جاتا ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ساری چیزیں جن عیوب کی طرف آپ نے اور حافظ صاحب نے اور ہم سب نے نشاندہی کی ہے، معاشرہ جو ہے وہ اس کو عیب کے طور پہ تصور ہی نہیں کرتا ہے. یعنی بہت باوقار لوگ جو دین کے ساتھ بڑا جن کی اعلانیہ وابستگی نظر آتی ہے، جن کی ظاہری وضاحت سے دین جو ہے وہ جھلکتا ہوا نظر آتا ہے، کیا مجھ جیسے ایک عام دین کے طالب علم کو اس بات کا علم ہے؟ تو انہیں علم نہیں ہے کہ یہ رمضان آ گیا اور اس کے اندر اجر و ثواب کتنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور وہ جب اپنے اس معاملے کے اندر تجارت کے معاملے میں کسی کے لیے رعایت پیدا کرتے ہیں تو اس پر حاصل ہونے والا اجر بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے. مجھے کل کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ جہاں آپ اس پہ بات کریں وہاں آپ اپنے تاجروں کو مخاطب کر کے یہ بات بھی بتائیں کہ جہاں باقی ساری نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، وہاں پر یہ جو تجارت کے معاملے میں جو ضرورت مند آتے ہیں
سودا لینے کے لیے، آپ کے پاس اپنی دنیاوی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، ان کو جو آپ نرمی دیتے ہیں، جو رعایت دیتے ہیں، جو آسانی دیتے ہیں، جو نرخ کی شکل میں، قیمت کی شکل میں کمی کر کے ان کے لیے زندگی کو آسان بناتے ہیں، اس کا اجر بھی کئی گنا کر دیا جاتا ہے۔ سو نیکیوں کو سمیٹنے کے حوالے سے قیام لیل جو ہے وہ بھی یقیناً اس کی اپنی اہمیت افادیت ہے، روزے کا باقی جو اس کے اہتمام ہے ان سب کا بھی ان تقاضوں کو بھی پورا کرنا بڑا ضروری ہے، لیکن یہ جو ایک آپ کے اپنے شعبے کی نیکی ہے نا، جب تک آپ اس کو اختیار نہیں کرتے معاشرے کے اندر خیر پیدا ہونا نہیں شروع ہوتا۔ ہمارا تاجر جو ہے معذرت کے ساتھ وہ دین سکھانے کے لیے تو میدان عمل میں نکل آتا ہے اور بڑے اہتمام سے نکلتا ہے، اور الحمدللہ جی ہاں، اور یہ خیر کی بات ہے، لیکن اپنے شعبے کی جو نیکی ہے اس کے حوالے سے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ اسد بھائی کیوں یہ نیکی ہمارے اس آدمی تک نہیں پہنچ رہی جس سے ہماری ایکسپیکٹیشن ہے؟ مثال کے طور پہ دکاندار، مثال کے طور پہ ریڑھی والا، مثال کے طور پہ کوئی بھی ایسا شخص جس سے میری ضرورت پوری ہو رہی ہے، چاہے وہ گھر کا ملازم ہو، وہ باہر سڑک پہ جھاڑو دینے والا ہو، کسی سے بھی، یہ نیکی کیوں نہیں پہنچ رہی؟ بلال بھائی، مکہ مکرمہ کے اندر 1 سالی ہوئی، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، مدینہ طیبہ میں آئے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر انہوں نے بات کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار و مشرکین کے لیے دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ ان کا جو 1 سالی ختم ہو جائے، اور یہاں سے خوراک بھی بھجوائی۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میری بات سنیے گا، لوگوں کو بھجوائی؟ یہ کافروں اور مشرکین کو، یہ میری بات، یہ ذرا میری بات سنیے گا، یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، اور یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کا عمل کہ رمضان سے پہلے جو چیز 300 کی تھی اور ماہ رمضان میں وہ 600 کی ہو گئی ہے۔ یہ حضور کا عمل اور یہ حضور کی امت کا عمل۔ دوسری بات میں آپ کو ایک اور بھی عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معروف روایت ہے اور صحیح روایت ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے صدقے کے طور پہ ایک بکری ذبح کی اور محلے میں تمام گھروں میں بھجوائی، ایک گھر میں نہیں بھجوائی، بیوی نے کہا وہ یہودی کا گھر ہے، تو کہا وہ یہودی تو ہے، کیا ہمارا ہمسایہ نہیں ہے؟ تو یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں۔ میں کہتا ہوں آج جو تاجر ہیں نا، ان کو کم از کم یہ حدیث ذہن میں رکھنی چاہیے، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین، کہ تاجروں غیر رمضان میں بھی اگر تم تجارت خدا خوفی کے ساتھ کرو گے نا تو تمہارا حشر قیامت کو کہاں پہ ہوگا۔ یہ دیکھو آج ہمارے لیے لمحہ دیکھیں۔ شاہ جی، ایمانداری کی بات ہے، اگر میرا تبکہ جو ہے پانی کا یہاں سے ختم ہو جائے نا تو میں وضو پھر کروں گا دوسری دفعہ تاکہ میری ساری کونی گیلی ہو۔ آخری بات بڑی اہم کرنے لگا، مجھے اتنا احساس دلوا دیجئے کہ یہ حدیث کیسے نہیں لوگوں تک پہنچی۔ میں آخری بات کرنے لگا ہوں، میری وہ بعد میں ساری بات آ جائے گی، وہ یہ ہے کہ خدا را ہمیں دین سیکھنا، اور دین کون سا سیکھنا ہے؟ دین ابتدائی دین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور خلفاء راشدین کے دور میں دین تھا، وہ دین ہے، اصل دین۔ اگر تو آج ہمارا یہ ہوا جو انتہا پسندی ہے، جو دہشت گردی ہے، جو آج یعنی کہ آج دین کا حلیہ ہی بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ خدا را دین سیکھیں، لیکن آج کے دور کا دین ہے سیکھیے، خدا را حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا اور خلفاء راشدین کے آج کے دور کا دین، آج کے دور کا دین اور اس دور کے دین کے اندر کیا فرق ہے، یہ واپس آ کے پوچھوں گا، میں یہ واپس آ کے پوچھوں گا۔